یہ سٹوری اب تک کی ریکارڈ کی جانے والی سب سے دردناک سٹوری ہے، اور اس کا سن کر مجھے اتنا دکھ ہوا کہ یقین مارو جیسے میرے جسم میں خون نے حرکت کرنا بند کر دی ہو۔ یہ بتاتی ہیں کہ یہ معاملہ ان کی تایا کی بیٹی کے ساتھ پیش آیا جب انہوں نے گھروں کے سپریشن کا فیصلہ کیا۔ ان کے تایا ابو نے ایک گھر رینٹ پر لیا کیونکہ جو گھر وہ خریدنا چاہ رہے تھے وہ بھی انڈر کنسٹرکشن تھا، مطلب اس میں کچھ چینجز کروانی تھی انہوں نے۔ وہ بتاتے ہیں کہ اس گھر میں شفٹنگ کے بعد کچھ دنوں بعد ان کی سب سے بڑی بیٹی اینا کی طبیعت خراب رہنا شروع ہو گئی، اور ہمیں بھی انفارم کیا گیا۔ اینا ہماری سب سے بڑی کزن تھی، اور ہمیں انفارم جب کیا گیا تو ہم اینا کی طبیعت دیکھنے گئے کہ اینا کو آخر ہو کیا گیا ہے۔ سب نے بتایا کہ اسے بہت تیز بخار ہے اور اس کا بخار نہیں اتر رہا۔ ہم وہاں پر گئے، بابا میڈیکل کی فیلڈ میں تھے، بابا نے بھی اس کا ٹریٹمنٹ کرنے کی کوشش کی بٹ کوئی فرق نہ پڑا۔ بابا نے اپنے ڈاکٹر سے بھی ہیلپ لی، تو بابا کے ساتھ پارٹنرز تھے لیکن پھر بھی کوئی فرق نہ پڑا۔ تو بابا کی سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ شاید یہ معاملہ کچھ اور ہی ہے، کیونکہ بابا نے دیکھا اینا کی آنکھیں بالکل اوپر چڑھی ہوئی تھیں۔ بابا نے ایک عالم سے مشورہ کیا، وہ گھر آئے، انہوں نے بتایا کہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمیں زیادہ شک اس وجہ سے بھی ہوا کیونکہ گھر میں پہلے بھی ایسے معاملات ہو چکے تھے، تو شاید ہم نے سوچا ان کے کچھ اثرات اینا پر رہ گئے ہوں، لیکن اس عالم نے کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم پرسکون ہو گئے کہ شاید میڈیکل کا کوئی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے اس کی طبیعت خراب ہے، لیکن ہم غلط تھے۔ اسی رات جب میں اپنی چھوٹی کزن کو لے کر واش روم گئی، دراصل ہم نے ان کے گھر ہی اس دن اسٹے کر لیا۔ جب میں حریم کو لے کر واش روم گئی تو وہ وہاں سے ڈرتی چلاتی ہوئی بھاگ کر واپس آ گئی کہ اس نے باتھ روم میں 2 گرین کلر کی آئز دیکھی ہیں۔ ابھی میں اسے سمجھا ہی رہی تھی کہ ہمیں کچن سے کچھ زور سے گرنے کی آواز آئی، تب تک سارے گھر والے بھی جاگ چکے تھے۔ ہم نے کچن میں جا کر دیکھا تو وہاں پر اینا تھی، اور اس کے منہ میں کچن کے ڈسٹ بین میں سے کچرا گیا ہوا تھا، اور وہ اتنی بری کنڈیشن میں تھی جیسے کسی نے زبردستی اس کے منہ میں یہ ٹھونسا ہو۔ اس کی آنکھیں اوپر کو چڑھی ہوئی تھی۔ ہم نے لا کر اسے بیڈ پر لٹایا، ماما نے صورت پکڑا پڑی اور وہ پانی اس کے منہ میں ڈالنے کی کوشش کی۔ جیسے ہی ماما نے وہ پانی اس کے منہ میں ڈالا، 2 ڈراپس اس کے منہ میں جانے کی دیر تھی کہ اس کے ہاتھ پاؤں سارے ٹیڑھے ہونا شروع ہو گئے، اتنی بری طرح ٹیڑھے ہونا شروع ہو گئے جیسے کہ اس کی ہڈیاں ٹوٹ رہی ہوں، اور یہ منظر دیکھ کر ہم زور زور سے چلانے لگے اور رونے لگے۔ بابا نے دوبارہ ان عالم کو بلایا، انہوں نے کہا کہ اس پر ایک نہیں، ایک کی جگہ 4 جنات حاوی ہو چکے ہیں۔ 2 کا اثر تو اس پر پہلے ہی گھر سے تھا، لیکن 2 اس پر تب حاوی ہوئے جب یہ کسی میدان میں سے گزری ہے۔ اینا ہمارے کزنز میں سے سب سے خوبصورت تھی، بالکل گورے رنگ کی اور کالے گھنے بالوں والی، سب سے خوبصورت تھی وہ۔ اینا کی طبیعت دن بدن خراب رہنے لگی۔ اس عالم نے کہا کہ یہ میرے اکیلے کے بس کا کام نہیں ہے، تم لوگ کسی اور عالم سے بھی رابطہ کرو۔ انہوں نے اپنے ایک عالم دوست سے مزید رابطہ کیا، ادھر بابا نے بھی 1-2 عالم سے مزید رابطہ کیا، لیکن وہ سب مل کر بھی کچھ نہ کر سکے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ جنات بہت طاقتور ہیں اور یہ اینا پر عاشق ہے، یہ کسی بھی صورت اس کا پیچھا چھوڑنے کو تیار نہیں۔ اب ہم سب بے بس تھے۔ ایک رات تو ایسا ہوا کہ مجھے سلیپنگ پیرالائسس ہے، میں رات کو سوئی ہوئی تھی، مجھے ایسا لگا کہ جیسے کسی نے آ کر میری گردن دبا دی ہو، اور میں نے آیت الکرسی پڑھنے کی کوشش کی۔ جیسے ہی میں نے آیت الکرسی پڑھنے کی کوشش کی تو اس چیز نے میرا گلا چھوڑ دیا۔ خیر میں اٹھی اور میں نے دیکھا کہ وہ سلیپنگ پیرالائسس نہیں تھا، میری گردن پر واقعی 4 مختلف طرح کے نشان تھے، اور وہ نشان نہ صرف میری گردن پر بلکہ ہم سب کزن کی گردن پر تھے، حریم کی گردن پر اور عائشہ کی گردن پر بھی تھے، ابھی کو اتنی چھوٹی تھیں۔ اس کے علاوہ ماما نے اور تائی نے اس دن ایک ہی خواب دیکھا کہ کوئی کالے کپڑوں میں ملبوس اینا کو لے کر جا رہے ہیں، اور یہ خواب دیکھ کر ہم سب بہت ڈر گئے۔ خیر اینا کی طبیعت اتنی بگڑ گئی، ہم نے اسے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروایا۔ اس کی طبیعت کسی بھی طرح سدھرنے میں نہیں آ رہی تھی، ہم ہر قسم کی تلاوت اور سارا کچھ کر دیکھ چکے تھے۔ ایک دن تو میں سیڑھیوں سے اتر رہی، مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے مجھے بھی زور سے پکڑ کر کھینچا، اور ماما ڈر گئیں کہ ان چیزوں کے اثرات کہیں ہمارے گھر بھی تو نہیں آ گئے۔ خیر ہم نے نماز روزہ اور تلاوت شروع کر دی۔ اینا 3 ہفتے تک ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہی۔ ایک دن میں اسکول سے واپس آئی تو مجھے پتہ چلا کہ اینا آج گھر آ رہی ہے، لیکن مجھے یہ نہیں پتہ تھا کہ وہ کس کنڈیشن میں گھر آ رہی ہے۔ سب رو